السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی شان و رفعت کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کی عظمت کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور اخلاق طرز زندگی، رہن سہن، عادات و اطوار کو کہا جاتا ہے، اور قوموں کا عروج و زوال ان کی ترقی اور تنزل اخلاق پر ہی موقوف ہے۔ جس قوم کے اخلاق جس قدر بلند ہوں گے، وہ قوم اسی قدر عروج پر ہوگی، اور جس قوم کے اخلاق جتنے گرے ہوئے ہوں گے تو وہ قوم اسی قدر ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوگی۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اخلاق کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم اخلاق کی خلق احسن ہے، دوسری قسم خلق کریم ہے، اور تیسری قسم خلق عظیم ہے۔ خلق احسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظالم کسی پر ظلم کرے تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لے لے۔ اور خلق کریم یہ ہے کہ اگر ظالم کسی پر ظلم کرے تو مظلوم کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اور ظلم کرنے کی اجازت دے دے۔ تو حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ خلق احسن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں میں، قوموں میں رائج تھا، اور خلق کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے۔
اور خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظالم کسی پر ظلم کرے تو مظلوم کو چاہیے کہ ظالم کو معاف کر دے، نہ صرف معاف کرے بلکہ ظالم کو اپنے قریب کر لے، اور اپنے قریب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کے مطابق اس کی ضروریات کا جائزہ لے اور اس پر احسان کرے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ خلق عظیم کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلق عظیم کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے بھی یہی سوال دہرایا، تو جبریل امین بارگاہ خداوندی سے یہ پیغام لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سل من خطأک، جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے، جو آپ سے اپنے تعلقات کو ختم کر لے آپ اس سے اپنے تعلقات کو قائم رکھیے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فاعفو عمن ظلمک، معاف کیجئے اسے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے، جس نے آپ پر زیادتی کی ہے، جس نے آپ کو تکلیفیں اذیتیں پہنچائی ہے، اس کی ساری خطاؤں کو آپ معاف فرما دیجئے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کا بھی معاملہ فرمائیں۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور جس کی ذات بلند، جن کا مقام بلند، جن کی شان بلند، تو پھر ان کے اخلاق عظیم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ان کے اخلاق کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ کی طرز زندگی، آپ کی معیشت کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سے ساری انسانیت کو اخلاق ہی کا پیغام ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ہمدردی کا ہی آپ کی سیرت مبارکہ سے پیغام ملتا ہے۔ چنانچہ چند لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے اخلاق کو معلوم کرنے کے لیے عرض کرنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے عادات و اطوار کیسے تھے۔ حاضرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان کی کیفیت سے، اس کی طرز زندگی سے جس قدر اس کی اپنی بیوی واقف ہوتی ہے دوسرا کوئی اور واقف نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص بازار میں، مسجد میں، اپنے کاروبار کے مقام پر اپنے آپ کو نیک سیرت بتاتا پھرے، اور جب گھر میں داخل ہو تو ایک نمبر کا مکار، ایک نمبر کا بد اخلاق، ایک نمبر کا بد کردار۔ تو حاضرین کرام، اسی لیے صحابہ کرام نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چہیتی بھی ہیں، آپ نے حضور کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزاری ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے عادات و اطوار کیسے تھے، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق سراپا قرآن ہے، آپ کے اخلاق سراپا قرآن ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہے۔ تو حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں آپ کو اخلاق ہی کا نمونہ نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے حبیب کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا
ہے اگر تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے، میرے حبیب کی پیروی کرو گے، میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، میرے حبیب کی روش کو اختیار کرو گے، تو پھر یقیناً دین و دنیا میں تم سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے چلیں۔ حاضرین اکرام، آج کل ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ذرا سا بھی برا بھلا کہہ دے یا ہمارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دے یا ہمارے ساتھ بد کلامی کرنے لگے تو حاضرین اکرام ہم اس کی باتوں سے زیادہ بڑھ کر سناتے ہیں، اس کے کلام سے زیادہ ہم کلام کرتے ہیں، اس کی بد اخلاقی سے زیادہ ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ پر، آپ کی محبت پر، آپ کی ہمدردی پر، آپ کی درد دلی پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کو طائف کے بازار میں پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر کچرا پھینکا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے نازک جسم پر اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر رکھ دیا گیا، کبھی وزن پتھر کو لا کر آپ کی پیٹھ مبارک پر رکھ دیا گیا۔ طرح طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ظلم و ستم کے بازار کو آپ پر گرم کر دیا گیا۔ لیکن وہ کریم آقا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی شان عطا فرمائی، اس آقا نے ہم ان خطاؤں کا، ان نافرمانیوں کا، ان بد اخلاقی کا جواب اپنے اخلاق سے دیا ہے، اپنی محبت کے ساتھ دیا ہے، اپنی ہمدردی کے ساتھ دیا ہے۔ حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام کو ہجرت مدینہ پر حکم دیا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج مکی زندگی کا آخری دن ہے، لہذا کعبے میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں۔ جب حضور پاک علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ مخفل ہے اور اس کی چابی عتبہ بن شیبہ کے پاس ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں خود عتبہ کے پاس جاؤں اور اس سے چابی طلب کروں تو وہ انکار نہیں کرے گا اور چابی مجھے دے دے گا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام عتبہ بن شیبہ کے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں جو حرم کعبہ سے کچھ ہی دوری پر موجود تھا۔ جب دروازے پر دستک دی جاتی ہے، عتبہ جب سامنے آتا ہے آپ کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے جب اس کے سامنے اپنا مدعا بیان فرمایا، اپنی بات کو رکھا تو عتبہ بن شیبہ غیظ و غضب میں آ گیا اور اس نے حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کو استعمال فرمایا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، حضور کی شان میں گستاخیاں کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے عتبہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم ایک مجرم غلام کی طرح میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جب اس پیشن گوئی کو عتبہ نے سنا تو اس کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو گیا اور اس نے حضور پاک علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کیا، آپ کو دھتکار دیا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام وہاں سے حرم کعبہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت نماز ادا فرما لیتے ہیں اور واپس اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ ابھی 8 سال کی مختصر سی مدت بھی نہیں گزری پائی تھی کہ سرور کون و مکان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا جری لشکر لے کر مکے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جب کفار مکہ نے ان خبر کو سنا تو مارے ہیبت کے کانپنے لگے، ان کے جسم ڈر کے مارے تھرانے لگے اور اپنے ظلموں کو یاد کرنے لگے، اپنی زیادتیوں کو یاد کرنے لگے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے رحم پر قربان جائیں، آپ کی محبت
محبت پر قربان جائیں، آپ کی ہمدردی پر قربان جائیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کو امان ہے، عورتوں کو امان ہے، بچوں کو امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، اور جو حرم کعبہ میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ حاضرین کرام، وہ کفار مکہ جنہوں نے حضور کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی تھی، تکلیفیں پہنچائی تھی، آج حضور کے پاس یہ موقع ہے کہ ان کے زیادتیوں کا آپ حساب لے سکتے تھے، ان کی ظلم و زیادتی کا آپ انتقام لے سکتے تھے، اس کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ فرمایا، اپنی محبت کا مظاہرہ فرمایا، اپنی ہمدردی کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اسلام تیر و تلوار کی زور پر نہیں پھیلا بلکہ اخلاق احمد مختار کی وجہ سے پھیلا ہے، حضور پاک علیہ السلام ہی کے اخلاق عظیمہ سے پھیلا ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام جب مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو اعلان فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج ہر ایک کو معاف کر دیا جائے گا، آج ہر ایک کی خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ان کفار و مشرکین کو گرفتار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عتبہ بن شیبہ کو میرے پاس لے آؤ۔ جب حضور کے حکم کی تعمیل کی گئی اور عتبہ بن شیبہ کو پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حاضرین کرام، جیسے ہی اس کی نگاہ حضور کے چہرے انور پر پڑتی ہے تو وہ مارے خوف کے تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اپنی ظلم و زیادتی کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنے انجام کی فکر میں مارے ہیبت کے وہ تھرا رہا تھا۔ اور حضور پاک علیہ السلام اس کے ہاتھ سے کعبے کی چابی کو اپنے دست مبارک میں لے لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عتبہ، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم سے کہا تھا کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم ایک غلام مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ لیکن عتبہ، تم نے میری اس پیشن گوئی کا مذاق اڑایا تھا، میری شان میں گستاخیاں کی تھی، میرے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اے عتبہ، جب میں تیرے گھر کو آیا تھا تو تو نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آج تو میرے در پر آیا ہے تو میں آج کرم نوازی کا تیرے ساتھ معاملہ کروں گا، تیرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کروں گا، ہمدردی کا مظاہرہ کروں گا۔ اے عتبہ، میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ساری ظلم و زیادتیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اے عتبہ، یہیں تک نہیں، تجھے میں اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں، میں تجھے اپنا بنا لیتا ہوں۔ جب حضور نے عتبہ بن شیبہ کو اپنے سینے سے لگایا تو حاضرین کرام، جو عتبہ بن شیبہ نے جب حضور کے یہ اخلاق عظیمہ کو دیکھا تو فوراً قدموں میں گر گیا اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے واپس جانے لگے، کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ حضور نے پھر بلانے کا حکم فرمایا۔ جب وہ پھر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عتبہ، میں نے تیری سارے خطاؤں کو معاف کر دیا، ظلم و زیادتیوں کو معاف کر دیا، تجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا بنا لیا ہے، میں تجھ پر ایک اور احسان کرتا ہوں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے حرم کعبہ کی کنجی، کعبہ شریف کی کنجی عتبہ بن شیبہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کعبے کی کنجی کو رکھنے کا شرف تمہارے خاندان ہی کو حاصل رہے گا۔ تو حاضرین کرام، یہ حضور پاک علیہ السلام کے اس اخلاق عظیمہ کا نمونہ ہے جس کے لیے پیارے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین نے پیغام لایا تھا کہ سل من خطا کا فاعفو عمن ظلم کا، کہ آپ ان لوگوں سے جڑ جائیے جو آپ سے کٹ جاتے ہیں، جو آپ سے اپنے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جو آپ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں۔
تو یہ جیتی جاگتی حضور پاک علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ہمیں پیغام عمل دے رہا ہے کہ اے امتیوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں، تم بھی ایسے ہی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو، اپنے اندر ایسے ہی کردار کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین کرام، کعبے کے لوگ رہنے والے کفار مکہ، ان کی بربریت کا یہ عالم تھا، ان کی ظلم و زیادتی کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون بہایا کرتے تھے، طرح طرح سے ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حضور کے اخلاق عظیمہ کو دیکھا تو جو خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے قدموں پر اپنے خون کو بہانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ قوم جو ظلم اور زیادتی میں بے مثال تھی، اب وہی قوم حضور کے اخلاق کو دیکھ کر وفادار بن گئی، محبت سے سرشار ہو گئی۔ اور جب جنگ بدر کا موقع آتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے ان تمام صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، ان جانثاروں سے مشورہ فرمایا۔ تو حاضرین اکرام، ایک طرف مہاجرین کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف انصار کھڑے ہوئے ہیں۔ مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ تو ادھر انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم دائیں سے بائیں سے آگے اور پیچھے سے جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوں گے تو ہم اپنی جانوں کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے۔ تو حاضرین اکرام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اخلاقی عظیمہ کا نمونہ تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ قوم جو ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی، اب وہی قوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، حضور کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، حضور پاک علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ سے یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی حضور پاک علیہ السلام ہی کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا چاہیے، حضور پاک علیہ السلام ہی کی روش کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے حضور کی زندگی کو بہترین آئیڈیل بنا دیا گیا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، بلکہ حضور کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو، حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرو، حضور کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی کوشش کرو۔ حاضرین اکرام، یہی وجہ تھی کہ جب موقع آیا تو ایک بڑھیا اپنے کپڑوں کی گٹری لیے ہوئے کھڑی تھی اور کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر تک اسے کوئی مزدور نہ ملا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان حسین و جمیل ہے، بڑا ہی خوبرو اور خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ آپ نے انہیں آواز دی اور کہا کہ بیٹا، میرے لیے کپڑوں کی گٹری کو فلاں مقام پر پہنچا دو اور مجھ سے مزدوری حاصل کر لو۔ تو حاضرین اکرام، وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے کپڑوں کی گٹری کو اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ تو وہ بڑھیا راستے میں کہنے لگی کہ بیٹا، یہاں پر مکے میں محمد نامی ایک جادوگر نکلا ہے جو لوگوں کو اپنی باتوں سے گرویدہ کر رہا ہے اور وہ طرح طرح سے لوگوں کو فریب دے رہا ہے، اور پھر نہ جانے حضور کی شان میں کتنی کی گستاخیاں اس خاتون نے کی ہے، اس بڑھیا نے کی ہے۔ جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کپڑوں کی گٹری کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو اس نے کہا کہ بیٹا، اپنی مزدوری تو حاصل کر لو۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ جیسے کمزوروں ہی کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں ہی کی امداد کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس نے پیارے آقا کی اخلاق کو دیکھا تو کہنے لگی، بیٹے بڑے بااخلاق معلوم ہوتے ہو، ذرا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کہ اے خاتون، راستے بھر جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، راستے بھر تم جس کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی، بد کلامی کر رہی تھی، اے خاتون میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرا ہی نام محمد ہے۔ تو حاضرین اکرام، جب اس نے حضور پاک علیہ السلام کے اس اخلاق کا نمونہ دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو پھیلا ہے اخلاق ہی کی وجہ سے پھیلا ہے، اخلاق ہی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہمارے اندر اخلاق ہی کی کمی ہے۔ آج دوسری قوم اسلام کی پیاسی ہیں اور ان کی پیاس اگر بجھ سکتی ہے تو اسلام ہی سے بجھ سکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، عداوت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب یہی ہے کہ آج ایسی کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ جھوٹ ہمارے اندر ہے، دھوکے بازی ہمارے اندر ہے، شراب نوشی ہمارے اندر ہے، طرح طرح کی برائیاں ہمارے اندر ہے، قتل و غارت گیری ہمارے اندر موجود ہے۔ تو حاضرین اکرام، بھلا آپ مجھے بتلائیں، جب ہمارے اخلاق ایسے ہوں گے، ہمارا کردار ایسا ہوگا، تو پھر کون ہم سے آ کر اپنی پیاس کو بجھائے گا؟ کون ہم سے آ کر اسلام کی باتوں کو سنے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ انبیاء اکرام دعائیں کیا کرتے تھے، آرزویں کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں پیارے آقا کی امت میں پیدا فرما، ان کا امتی بنا دے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمیں محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ حضور کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا ہے۔ تو پھر حاضرین اکرام، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے غافل اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ لیکن معاف کرنا حاضرین اکرام، آج ہماری حالت یہ ہے جس طرح علامہ اقبال نے فرما دیا کہ نہ صورت ہے مسلمانی نہ سیرت ہے مسلمانی، نہ صورت ہے مسلمانی نہ سیرت ہے مسلمانی، بھلا تجھ پہ اب کیسے ہو فضل ربانی، بھلا تجھ پہ اب کیسے ہو فضل ربانی۔ نہ آج ہم اپنی صورت سے مسلمان نظر آتے ہیں، نہ ہم سیرت سے اپنے کردار کیریکٹر سے مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، بھلا بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر کیسے ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہم پر کیسے نازل ہوں گی۔ حاضرین کرام، ایک بہت بڑے لیکچرار نے کہا، پروفیسر نے کہا کہ اگر تمہاری مال کا نقصان ہو جائے تو سمجھو کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر اسی طرح تمہاری جان کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز تمہارے جسم کی کٹ جائے تو سمجھو کہ تھوڑا سا نقصان ہوا۔ لیکن اگر تمہارے اخلاق ختم ہو جائیں، تمہارے اخلاق ختم ہو جائیں، تمہارے اخلاق گر جائیں تو سمجھ لو کہ تم نے سب کچھ گوا دیا ہے، سب چیز تمہارے پاس سے ختم ہو گئی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے بتلانا مقصود یہ ہے، اور ان تمام واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اخلاق ہی کے نتیجے میں پھیلا ہے، اور اخلاق ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سر بلندی کرتا ہے اور انسان کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ اگر انسان اخلاق کو اپنا لیتا ہے، اخلاق کو اپنا کر اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اخلاق ہی کو چھوڑ دے، اخلاق ہی سے گر جائے تو حاضرین کرام، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بھی وہ بدتر کہلانے لگتا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو آپ حضور کے اخلاق کا نمونہ اس کے سامنے پیش فرمائیں۔ اگر کوئی گالی گلوچ آپ کے لیے دے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو آپ اس سے کو دعاؤں سے نوازیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کریں۔ یہ نہ کہ وہ بد اخلاقی کرتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر
دیکھیں گے تو مکے والوں نے طرح طرح کا ظلم و ستم حضور کے ساتھ کیا، آپ کی شان میں گستاخیاں بھی کی، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہر وقت ہدایت ہی کی دعا پیارے آقا نے فرمائی ہے، ان کے لیے پیارے آقا نے سیدھے راستے ہی کی دعا فرمائی ہے۔ انہوں نے بد اخلاقی کی تو حضور نے اپنے اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا، انہوں نے گستاخیاں کی تو حضور نے محبت کا طریقہ ان کے لیے اپنایا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، ہمیں دین اسلام سے خدا نے جوڑ دیا ہے، تو پھر ہمارا یہ بھی فریضہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق میں جو کمی پیدا ہوئی ہے ان کمیوں کو دور کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر کامل طور پر، مکمل طور پر اگر عمل کریں گے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق ہی کی وجہ سے ہمیں بھی ترقی عطا فرمائے گا، ہمیں بھی عروج عطا فرمائے گا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، آج ہر طرح سے جو مسلمان پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، اس کا اہم وجہ، اہم ریزن یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، خدا کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنا لیں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے وقار اور عزت عطا فرمائے گا۔ ہمارا کھویا ہوا جو وقار ہے، جو عزت ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر سے ہمیں دوبارہ عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے نافذ کردہ احکامات کے سامنے اپنے سروں کو بلا چوں و چرا کیے کہ جھکا دیں اور حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر کامل طور پر عمل کرنے والا بنائے اور ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔